السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. دس از شاریہ اکبر اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ہیو لیکچر نمبر 14 آف انگلش فار دا اسٹوڈنٹس آف کلاس 8th. شروع کرنے سے پہلے حضرت علی کا ایک قول آپ کو بتانا چاہوں گی. He said, "The poor is one who has no friends." غریب انسان وہ نہیں کہ جس کے پاس بہت پیسے نہیں ہیں، بلکہ غریب وہ شخص ہے جس کے پاس دوست نہیں ہیں. He also says, "Loneliness is better than an ill friend." ایک برا دوست رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا رہ لیں. So, actually the story that we are going to read is about friendship and enmity. It's about revenge as well. So دو contradictory ideas، دو themes اس میں چل رہے ہیں. That is friendship and revenge. دونوں بالکل opposite چیزیں ہیں. Actually in the poem we have protagonist named as Sherlock Holmes. Protagonist کہتے ہیں مین کردار کو، ہیرو کہہ سکتے ہیں آپ، مین کریکٹر آف دا اسٹوری. He is named as Sherlock Holmes. In the whole story, he deceives all the people around him, including his close friends and his enemy as well. Why? Just because to achieve his goal. Just he wanted to achieve his goal. That's why he is befooling everybody around him. He wanted to arrest the criminal. This is the reason he was befooling everyone. Now, how was he befooling and what's the plot? I am not going to reveal that. اس کو ہم پڑھیں گے ریڈنگ میں. At page number 36, Oxford Modern English, The Adventure of Dying Detective. Let's explore that what's the plot of the story اور کس طرح سے friendship اور revenge enmity ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس story میں. So, let's start reading. The Adventure of the Dying Detective. As usual, before starting with reading, ہم جانیں گے کچھ author کے بارے میں. His name was Sir Arthur Conan Doyle, 1859 to 1930. Basically, he was a British writer and a physician. He is most noted for creating fictional detective Sherlock Holmes and writing stories about him, which are generally considered a milestone in field of crime fiction. سر ارتھر کانن زیادہ مشہور کس کے لیے تھے؟ ہومز، شرلاک ہومز کی کریشن کے لیے. یہ ایک امیجنری کریکٹر ہے جس کو کریٹ کیا ہے ارتھر کانن نے. اور سر ارتھر کانن کا جو کریکٹر ہے شرلاک ہومز بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے ان دا ہسٹری آف لٹریچر، اور ان کا کام کرائم فکشن میں مائل سٹون یعنی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. After he also wrote science fiction, stories, plays, romance, poetry, non-fiction and historical novels. انہوں نے بہت کام کیا ہے انگلش لٹریچر میں اور ہر جانرا پہ کام کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں toward the reading. ریڈنگ کے لیے آپ نے اپنے سامنے یقیناً بکس کھولنی ہیں. پیج نمبر 36 پہ ہیں ہم. The Adventure of the Dying Detective. جو ڈیٹیکٹیو جو کہ مر رہا ہے، ہم اس کی مہم جوئی کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس نے مرتے ہوئے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. جی میں نے آپ کو بتایا تھا پروٹیگنسٹ مین کریکٹر کون ہے؟ شرلاک ہومز. سو اسٹارٹ کرتے ہیں ود دا ریڈنگ. شرلاک ہومز لینڈ لیڈی کیم ٹو مائی ہاؤس. شی لکڈ ورڈ اینڈ ایکسپلینڈ. شرلاک ہومز کی لینڈ لیڈی یعنی مالک مکان میرے گھر آئیں اور انہوں نے مجھے وہ بہت پریشان لگ رہی تھی اور انہوں نے بیان کیا. Holmes is dying, Dr. Watson. This morning I could stand no more of it, I said. What, with your leave or without it, Mr. Holmes? I am going for a doctor this very hour. He replied, Let it be Watson then. Hurry, sir, or you may not see him alive. جی ڈرامیٹک سین کریٹ کر رہی ہیں لینڈ لیڈی آف شرلاک ہومز. ہوا کیا ہے کہ شرلاک ہومز کی لینڈ لیڈی اس کے ایک دوست واٹسن کی طرف آئی ہیں. واٹسن ایک فزیشین ہے
اور شرلک ہومس کا ایک بہت اچھا دوست ہے. بیفور اسٹارٹنگ ود دا ریڈنگ میں نے آپ کو بتایا تھا دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ریڈ اسٹوری اباؤٹ فرینڈشپ اینڈ انیمٹی. سو دا فرینڈ آف شرلک ہومس از واٹسن. سو وہ کہہ رہی ہیں دس مارننگ آئی کوڈ اسٹینڈ نو مور آف اٹ. میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی ود یور لیو اور وداؤٹ اٹ. یعنی لینڈ لیڈی بتا رہی ہیں واٹسن کو کہ انہوں نے ہومس سے کیا کہا. انہوں نے ہومس سے کہا کہ تم اجازت دو یا نہ دو میں جا رہی ہوں ڈاکٹر کو بلانے. آئی ایم گوئنگ فار اے ڈاکٹر دس ویری آور. ہی ریپلائڈ. پھر ہومس نے کیا جواب دیا لیٹ اٹ بی واٹسن دین. کہ اگر آپ نے ڈاکٹر کو بلانا ہی ہے تو دین میرے دوست واٹسن کو بلا لائیے. ہری سر اور یو مے ناٹ سی ہم الائیو. لینڈ لیڈی نے پوری سین کریٹ کر کے اب کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ جلدی چلیں میرے ساتھ نہیں تو آپ ان کو زندہ نہیں دیکھ سکیں گے. I was horrified for I had heard nothing of his illness. As we drove back, I asked for the details. اب جو واٹسن ہے وہ دوست ہے شرلک ہومس کا. سو ہی واز ویری اسکیئرڈ کہ میں نے تو بالکل بھی اس کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں سنا. سو اب جاتے ہوئے ہومس کے گھر جاتے ہوئے رستے میں واٹسن لینڈ لیڈی سے سوال پوچھ رہا ہے, ڈیٹیلز پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے. He has been working at a case. اب لینڈ لیڈی کیا بتا رہی ہیں کہ وہ کسی ایک کیس پہ کام کر رہے تھے in an alley. alley کہتے ہیں تنگ گلی کو. Don't forget to write meanings. alley is a narrow street near the river. کہ ریور کے پاس ایک تنگ گلی میں وہ کسی کیس پہ ورکنگ کر رہا تھا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ شرلک ہومس کی. And he says he caught this illness from the dock workers. dock workers کہتے ہیں جو سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے بندرگاہ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں. سو شرلک ہومس کا ماننا ہے کہ اس کو ڈاک ورکر سے یہ بیماری لگ گئی ہے. He did indeed look terrible. Now the scene is here. اب کیا ہوا ہے کہ واٹسن جو ہے اپنے دوست کے پاس پہنچ چکا ہے. Now this very paragraph explains the condition, physical appearance of Sherlock Holmes. کہ بیماری کی وجہ سے وہ کیسا دکھ رہا تھا. اٹ از ویری ڈرامٹک ڈیئر اسٹوڈنٹس. سو اس کو غور سے سنیے. کچھ ورڈز ہیں ڈیفیکلٹ, ان کے میں آپ کو ساتھ ساتھ میننگس بتاؤں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. He did indeed look terrible. کہ وہ خوفناک, ہیبت ناک دکھائی دے رہا تھا. terrible خوفناک. His gaunt, it means weak, کمزور, lean دبلا پتلا. gaunt is کمزور. wasted face staring at me from the bed sent a chill through my heart. stare ہوتا ہے گھورنا, chill لرزا دینا. سو واٹسن کیا بتا رہا ہے؟ واٹسن بتا رہا ہے کہ اس کے دوست کا چہرہ انتہائی کمزور تھا اور اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی اور اس کے بیڈ سے جب مجھے اس نے دیکھا تو میرا دل لرز گیا. The thin hands twitched incessantly. twitched ہوتا ہے مسلز کے کھچاؤ کی وجہ سے مڑ جانا. So twitched is مڑے ہوئے. hands ہاتھ. incessantly یعنی مستقل طور پہ اس کے ہاتھ جو تھے وہ مڑے ہوئے تھے. His voice was croaking and spasmodic. اس کی جو آواز تھی اس میں کھڑکھڑاہٹ تھی, مطلب it was not smooth. and spasmodic اور اس میں irregularity تھی, رک رک کے اڑ اڑ کے بمشکل مطلب وہ بول رہا تھا. there was a hectic flush upon either cheek. hectic flush it means redness on cheeks. اس کی دونوں گالیں بہت لال تھیں. and dark crust clung on his lips. اور اس کے ہونٹوں پہ ایک ڈارک کرسٹ, ایک گہرے رنگ کی ایک تہ جمی ہوئی تھی. He lay listlessly. listlessly ہوتا ہے without energy. He lay listlessly as I entered the room. وہ بے حس و حرکت بغیر کسی انرجی کے بہت ساکن بستر پہ پڑا تھا جب میں داخل ہوا اس کے روم میں. But the sight of me brought a gleam of recognition to his eyes. لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں ریکگنیشن یعنی جب مجھے پہچانا تو اس خوشی سے ایک چمک
آ گئی. گلیم ہوتا ہے چمک جانا, چمک اٹھنا, اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی. My dear fellow, I cried approaching him. میں نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے اسے کہا, او میرے پیارے ساتھی, دونوں دوست ہیں نا. Stand back, stand right back, said he. اب شرلاک ہومز اس کے پاس دوست آ رہا ہے, واٹسن. اب بجائے کہ دوست اس کے پاس آتا, اب ہومز نے کیا کہا؟ ہومز said, stay at a distance, مطلب دور رہو مجھ سے, میرے قریب مت آنا. I know what is the matter with me, میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. It's a disease from Sumatra, یہ بیماری سماٹرا سے ہے, یعنی سماٹرا is the name of place, وہاں سے یہ بیماری سپرنگ ہوئی ہے. One thing only is certain, صرف ایک بات یقینی ہے. It is infallibly deadly and it is horribly contagious. کہ یہ جو بیماری مجھے لگ گئی ہے یہ ڈیڈلی ہے, یعنی اس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. And it's horribly contagious, اور یہ جو ہے خوفناک طریقے سے پھیلتی ہے. Contagious ہوتا ہے spread from one person to another. Holmes said I, میں نے کہا Holmes, you are not yourself a sick man is but a child, and so I will examine your symptoms and treat you for them. میں نے ہومز سے کہا, ہومز تم حواس میں بات نہیں کر رہے, یو آر ناٹ یور سیلف, اٹ مینس تم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ایک سک مین جو ہوتا ہے وہ بالکل بچہ بن جاتا ہے. سو لیٹ می ایگزامن یو, مجھے اپنا معائنہ کرنے دو, اپنے جو سمٹمس ہیں, علامات ہیں, ان کو دیکھنے دو اور اپنا علاج کرنے دو. آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. He motioned me away, اشارہ کیا مجھے کہ دور ہو. Keep your distance, فاصلہ رکھو. What do you know of Tapanuli fever, کہ تمہیں ٹیپنلی فیور کے بارے میں کیا پتہ ہے. What do you know of black Formosa corruption, یہ بھی ٹیپنلی فیور کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے, black Formosa corruption. بیسکلی یہ دونوں بیماریاں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, ان کو سر ارتھ کانن نے ہی کریٹ کیا ہے. جیسے کہ انہوں نے کریکٹر کریٹ کیا ہے شرلاک ہومز, اسی طرح سے انہوں نے یہ ڈیزیز کو بھی کریٹ کیا. سو اٹ مینس کہ یہ ایکچولی کوئی بیماری نہیں ہے, یہ رائٹر نے خود سے پروڈیوس کی ہے, خود سے نام جنریٹ کیا ہے. I have never heard of either, but I happen to know Dr. Anstey, the greatest living authority upon tropical diseases. میں نے ان چیزوں کے, ان دونوں بیماریوں کے بارے میں نہیں سنا, لیکن میں ڈاکٹر اینسٹری کو جانتا ہوں جو کہ بہت ہی ماہر ہیں ٹراپیکل ڈیزیزز میں. ٹراپیکل ڈیزیز ہوتی ہیں گرم علاقوں کی بیماریاں. سو ایسے علاقے, ان کی خاص بیماریاں جو صرف گرم علاقوں میں ہوتی ہیں, سو ان کے ماہر ہیں ڈاکٹر اینسٹری. I am going this instant to fetch him, میں ابھی جا رہا ہوں ان کو بلانے. I turned resolutely to the door, پختہ ارادے سے میں ڈور کی طرف مڑا. Never have I had such a shock, مجھے اتنا جھٹکا کبھی نہیں لگا. In an instant, with the tiger spring, چیتے کی رفتار کے ساتھ, the dying man had locked the door, جو شخص ابھی مر رہا تھا, جس سے بولا نہیں جا رہا تھا, اس نے فوراً سے ڈور کو لاک کر دیا. The next moment he had staggered back to his bed, دوسرے ہی لمحے جو شخص چیتے کی رفتار سے دوڑتا ہوا مجھ تک پہنچا تھا, دوسرے ہی لمحے وہ گرتا پھرتا بستر تک پہنچا. You won't take the key from me by force, تم مجھ سے زبردستی چابی نہیں لے سکتے واٹسن. I have got you my friends, it's 4 o'clock, at 6 we resume our conversation. اب شرلاک ہومز کے کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست تم مجھ سے زبردستی چابی نہیں لے سکتے ہو, ہم ابھی 4 بج رہے ہیں, ہم 6 بجے بات کریں گے. I had stood for some minutes looking at the silent figure on the bed, کچھ منٹ میں وہاں خاموشی سے کھڑا رہا. and looking at the silent figure in the bed, وہ اس شخص کی طرف دیکھتا رہا جو خاموشی سے بستر پہ پڑا تھا. he appeared to be asleep, لگ رہا تھا کہ وہ سو گیا ہے.
unable to settle down مطلب مجھے بے چینی تھی, میں ایزی نہیں ہو سکا. I had walked slowly to the mantelpiece, میں آتش دان کے پاس آہستہ سے گیا. On it was a small black and white ivory box with a sliding lid. اب اس مینٹل پیس کے اوپر ایک چھوٹا سا آئیوری باکس, آئیوری کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کو, سو ہاتھی کے دانت کا بنا ہوا بلیک اور وائٹ کلر کا ایک چھوٹا سا باکس پڑا تھا جس کا اوپر سلائڈنگ لڈ تھا, ڈھکن تھا. I had stretched out my hand to examine it more closely when میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا, میں اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا جب اچانک Put it down, Watson, this instant, I say. اب ایک دم سے پھر وہ مرتا ہوا شخص اچانک سے بولا, اس کو وہیں رکھ دو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں اسی لمحے سے وہیں رکھ دو. His head sank back upon the pillow and he gave a deep sigh of relief as I replaced the box upon the mantelpiece. اس کا سر جو تھا ایک دم اٹھا اور پھر وہ ریلیکس ہو گیا جیسے ہی میں نے اس باکس کو واپس آتش دان پہ رکھ دیا. Sit down, man, and let me have my rest. اللہ کے بندے تم بیٹھ جاؤ پلیز اور مجھے سکون کرنے دو اب. At 6 بجے. He shuddered and again made a sound between a cough and a sob. سسکیاں ہچکیاں جس طرح انسان لیتا ہے اور کف کرتا ہے اسی طرح کی آواز اس کے گلے سے نکلی شرلاک ہومز کے. Then he began to talk with me the same feverish animation as before. پھر دوبارہ اس نے جیسے بیماری کی حالت میں جیسے بخار چڑھا ہو انسان سے جس طرح سے وہ بولتا ہے اسی طرح سے دوبارہ بولنا شروع کیا. You will now light the gas. اب تم گیس بلب آن کرو گے, گیس آن کرو گے سوری. Watson, but you will be very careful that not for one instant shall it be more than half on. کہ ایک لمحے کے لیے بھی گیس لیمپ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ آن نہ ہو. Now please place some letters and papers upon this table within my reach. اب میری پہنچ کے قریب کچھ لیٹرز اور کاغذ رکھ دو. Thank you. Now kindly use those sugar tongs to move that small ivory box to this table. اب اس چمٹی کا استعمال کرو اور اس آئیوری باکس کو اس ٹیبل پہ اس چمٹی کی مدد سے رکھ دو. Please place it here among the papers. اس کو اٹھا کے یہاں پیپرز کے پاس رکھ دو. Good. You can now go and fetch Mr. Culverton Smith of 13 Lower Burke Street. اب تم جاؤ اور لے کر آؤ مسٹر کلورٹن اسمتھ کو. اب آگے بتا رہا ہے اس کا ایڈریس. So students, here we go. پہلے ہم نے جانا that who is protagonist of the story. Protagonist یعنی main character. He is Sherlock Holmes himself. دوسرا کریکٹر جو ہمارے سامنے آیا مین, he is friend of Holmes named as Watson. اب تیسرا کہانی کا مین کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے مسٹر کلورٹن اسمتھ. He is not protagonist. Yes, he is main character but he is antagonist. It means کہ یہ villain ہے کہانی کا. As I have told you that this story is about friendship and enmity and revenge. So friend کون تھا؟ Watson. Now enemy is Mr. Culverton Smith. I never heard the name, said I. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا نام نہیں سنا پہلے. It may surprise you to know that the man upon the earth who knows most about this disease is not a medical man, but a planter. تمہیں یہ جان کے حیرت ہوگی کہ دنیا پہ جو ایک شخص ہے جو اس بیماری کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے, he is not a medical man. وہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے, but a planter. لیکن ایک باغبان ہے یا ایک ایسا شخص ہے جو کہ پلانٹس کو اسٹڈی کرتا ہے. Mr. Culverton Smith is well-known resident of Sumatra. سماٹرا کے جانے مانے رہائشی ہیں مسٹر کلورٹن اسمتھ. now visiting London. آج کل وہ لنڈن آئے ہوئے ہیں. if you could persuade, اگر تم انہیں منا سکو, قائل کر سکو. persuade ہوتا ہے قائل کرنا. him to come here and give us a benefit of his unique experience of this disease, the investigation of which has been his dearest hobby, I cannot doubt that he could help me. وہ اب ڈاکٹر جو شرلک ہومز ہے وہ اپنے دوست واٹسن کو قائل کر رہا ہے کہ پلیز جاؤ جا کے مسٹر کلورٹن اسمتھ کو بلا لاؤ. ان کا بہت سا وقت, ان کی ہابی ہے
اس ڈیزیز کو انویسٹیگیٹ کرنا. مجھے کوئی شک نہیں, آئی کین ناٹ ڈاؤٹ, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میری مدد کر سکیں گے. دیر از نو گڈ فیلنگ بٹوین اس, کہ ہمارے درمیان کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں. ہز نیفیو, اس کا بھانجا. واٹسن ڈائیڈ ہاربلی, واٹسن اس شخص کا بھانجا بری طرح سے مر گیا. ہی ہیز اے گرج اگینسٹ می, اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے, بغض ہے. یو ول سافٹن ہم, تم اسے نرم کرو گے, اس کے دل کو نرم کرو گے. واٹسن بیگ ہم, گیٹ ہم ہیئر بائی اینی مین, ہی کین سیو می, اونلی ہی. واٹسن تم جاؤ, اس کی منت کرو اور اس کو یہاں بلا کے لاؤ, صرف وہی مجھے بچا سکتا ہے, صرف وہی. I will bring him in a cab if I have to carry him down to it. میں اسے کیب میں بٹھا کے یہاں لے کر آؤں گا, چاہے مجھے اسے زبردستی لانا پڑے. You will do nothing of the sort, تم ایسا کچھ نہیں کرو گے. You will persuade him to come, تم انہیں بلانے کے لیے قائل کرو گے. And then you will return in front of him, then تم اس کے سامنے واپس آ جاؤ گے. Make an excuse so as not to come with him, اور ایسی کچھ بہانہ بناؤ گے کہ تم اس کے ساتھ نہیں آ سکتے. Don't forget, بھولنا نہیں. Watson, you won't fail me, you never did fail me. Now the friend جو ہے اس کو ایموشنلی پمپ کر رہا ہے, اس کو گریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی تم نے مجھے کبھی فیل نہیں کیا, تم ہمیشہ میری امیدوں پہ پورے اترے ہو, اور مجھے پورا یقین ہے تم اس بار بھی اسے بلا لاؤ گے اور مجھے فیل نہیں ہونے دو گے. آگے بڑھتے ہیں. I loved him babbling like a foolish child. جب میں آیا, مطلب میں نے اسے اپنے پیچھے چھوڑا اور وہ ایک بے وقوف بچے کی طرح مرمرنگ کر رہا تھا, منہ میں بڑبڑا رہا تھا. Below, as I stood whistling for a cab, a man came on me through the fog. جب میں کیب کا انتظار کر رہا تھا, دھند سے نکل کے ایک شخص مجھ تک آیا. How is Mr. Holmes, sir? He asked. اس نے مجھ سے پوچھا, مسٹر ہومز کیسے ہیں؟ It was an old acquaintance, Inspector Morton, of Scotland Yard, in his official clothes. Inspector Morton اپنے official کپڑوں میں وہاں پر موجود تھے. ہی از این اولڈ ایکوینٹنس, یعنی پرانے, وہ ایک جاننے والے ہیں ہمارے, اس کے پرانے جاننے والے تھے. سو وہ وہاں پر ملے. ہی از ویری ill, I answered. وہ بہت بیمار ہے, میں نے جواب دیا. He looked at me with a strange expression that seemed almost like a smile. ایک عجیب سے ایکسپریشن, strange expression یعنی عجیب تاثرات کے ساتھ اس نے مجھے دیکھا. almost like a smile, جیسے کہ وہ مسکرا رہا ہو. The cab had driven up, کیب آ چکی تھی. So I thought no more of it and I left him. کیب چونکہ آ چکی تھی تو میں نے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا اور میں چلا گیا. Lower Burke Street proved to be a line of fine houses. جس گلی کے بارے میں مجھے دوست نے بتایا تھا, اس گھر میں کافی بہتر عمدہ گھر تھے. The particular one at which my cabman pulled up had old-fashioned iron railing, a massive folding door, and shining brasswork. اب جس گھر کے سامنے مجھے میرے کیب والے نے اتارا, وہ ایک پرانی طرز کا اولڈ فیشنڈ گھر تھا, جس کے ارد گرد آئرن کی ریلنگ لگی ہوئی تھی, یعنی لوہے کی ریلنگ تھی. ایک بڑا میسیو فولڈنگ ڈور, فولڈ ہونے والا دروازہ تھا, اور اس پہ شائننگ پیتل کا کام ہوا تھا. All was in keeping with the solemn butler who went to tell his master of my arrival. اس سب کا جو خیال ہے وہ ایک سنجیدہ میل سرونٹ کا رہا تھا, جو کہ میری آمد پہ اندر گیا اپنے ماسٹر کو بتانے. I heard murmuring, he can come in the morning or he can stay away. My work must not be hindered. اب میں نے کیا آواز سنی, آہستہ آہستہ جو آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی. He was like, وہ صبح آ سکتا ہے یا دور رہے, میرا کام ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. I thought of Holmes dozing upon his bed of sickness and counting the minutes, perhaps, until I could bring him to help. His life depended upon my promptness before the apologetic butler had delivered his message.
I had pushed past him and was in the room. मैंने सुना कि बटलर और मास्टर बात कर रहे हैं. मास्टर कह रहा है कि मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. मेरे जहन में मेरे दोस्त का ख्याल आया जो कि बीमार है और मिनट गिन रहा है तब तक जब तक कि मैं उसके पास मदद ना ले जाऊं. His life depended upon my promptness, यानी मेरी फुर्ती. promptness is फुर्ती, तेज़ी. मेरी फुर्ती पे उसकी ज़िंदगी का इन्हसार था. Before the apologetic butler had arrived his message, I had pushed past him and was in the room. इससे पहले कि बटलर मुझ तक पहुंचता मैंने उसे धक्का दिया और मैं कमरे में घुस गया. What's this? ये क्या है? Culverton Smith cried in a high screaming voice. ऊंची चिल्लाती आवाज़ में कल्वर्टन स्मिथ ने कहा, ये क्या है? What is the meaning of this intrusion? इस मदाखलत का क्या मतलब है? Didn't I send you word that I would see you tomorrow morning? क्या मैंने जवाब नहीं भेजा कि मैं तुम्हें सुबह मिलूँगा? I am sorry, said I. मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने कहा. But the matter cannot be delayed, Mr. Sherlock Holmes. लेकिन मामले को लटकाया नहीं जा सकता. मिस्टर शर्लॉक होम्स अभी यहीं पर था, नाम लिया अभी सिर्फ दोस्त का. The mention of my friend's name had an extraordinary effect upon the little man. मैंने दोस्त का जैसे ही नाम लिया उसका असर उस छोटे कद के शख्स पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, यानी गैर मामूली था. एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज़ गैर मामूली. The look of anger, गुस्से के तासुरात, पास्ट, गुजर गए. In an instant, एक लम्हे में उसके चेहरे से गुस्से के तासुरात गायब. His features became tense and alert. उसके जो फीचर्स थे, उसके खदुखाल परेशान और एकदम अलर्ट हो गए. कौन, किसकी बात हो रही है? कल्वर्टन स्मिथ की. जी, उसके तासुरात एकदम जो थे बदल गए. ये कौन है? शर्लॉक होम्स का. जी, he is enemy of Sherlock Holmes. Have you come from Holmes? He asked. क्या तुम होम्स की तरफ से आए हो? He is desperately ill. This is why I have come. वो बहुत बीमार है, यही वजह है कि मैं यहाँ आया हूँ. The man mentioned me to a chair. उसने मुझे चेयर की तरफ इशारा किया. And turned to resume his own. और मुड़ गया अपना काम करने के लिए. As he did so, I caught a glimpse of his face in the mirror over the mantelpiece. वो मुड़ चुका है लेकिन उसका चेहरा मुझे मेंटल पीस यानी आतिशदान पे पड़े एक आईने में नज़र आ रहा है. I could have sworn that it was set in a malicious smile. उसके चेहरे पे a malicious smile यानी एक evil smile थी. Yet I must have been mistaken, for he turned to me an instant later with a genuine concern upon his features. शीशे में मैं देख रहा हूँ कि उस शख्स के चेहरे पे ईवल स्माइल है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है उसके तासुरात बिल्कुल बदल जाते हैं और उसके चेहरे पे कंसर्न नज़र आ रहा है, जिससे बहुत फ़िक्रमंद हो गया हो वो. I only know Mr. Holmes through some business dealing which we have had, but I have every respect for him. मेरे कुछ उनसे बिज़नेस ताल्लुकात हैं लेकिन मैं उनकी खासी रिस्पेक्ट करता हूँ. It was on account of your special knowledge that Mr. Holmes desired to see you. He thought that you were the one man in London who could help me because of your knowledge of Eastern diseases. ये आपका नॉलेज है जिसकी वजह से होम्स ने ख्वाहिश की है कि आप चलें उसको देखने के लिए. ही नोज़ कि लंदन में सिर्फ आप ही हैं जिसके पास ईस्टर्न डिजीज़ के बारे में बेहतरीन नॉलेज है. Mr. Culverton Smith smiled pleasantly and picked up his cap. खुशी से शुक्रिया करने के अंदाज में मिस्टर शर्लॉक होम ने अपनी टोपी उठाई. I will come with you at once, he said. मैं फ़ौरन तुम्हारे साथ आऊँगा. I remembered Holmes' command. मुझे होम्स की बात याद थी. I have another appointment, sir. वो कह रहे हैं कि मुझे और थोड़ा काम है. क्या कहा था उसको होम्स ने कि जैसे ही वो मान जाए तुमने बहाना करना है, उसके साथ नहीं आना है. Very good. I will go alone. You can rely upon my being there within half an hour at most. तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैं तकरीबन वहाँ आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा. It was with a sinking heart. डूबते हुए दिल से
that I re-entered Holmes' bedroom. मैं दोबारा होम्स के बेडरूम में दाखिल हुआ. To my enormous relief, मुझे काफ़ी रिलीफ सुकून महसूस हुआ. Although his appearance was as ghastly as ever, कि पहले की तरह ही उसकी जो थी appearance ghastly थी, like he was down. He seemed greatly improved, लेकिन फिर भी वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा था. He is coming, I told him. वो आ रहा है, मैंने उसे बताया. Admirable Watson, काबिल तारीफ, काबिल सत्ताइश Watson, you can now disappear from the scene. तुम इस मंजर से अब गायब हो जाओ. There is just room behind the head of my bed, Watson. कि मेरे सर के पीछे एक जगह है, एक रूम है, जल्दी से तुम अब मंजर से गायब हो जाओ. My dear Holmes, I protested. मैंने एहतजाज किया. My dear Holmes, कि तुम क्या कह रहे हो? I fear there is no alternative, Watson. The room doesn't have any other place of concealment. मुझे खौफ है कि और कोई अल्टरनेटिव नहीं है वाटसन, और इस कमरे में कंसीलमेंट यानी छुपने की, हाइड होने की और कोई जगह नहीं है. There are the wheels, Watson. Quick man, पहिए लगे हुए हैं, जल्दी करो. And don't budge, और कोई हरकत ना करना. budge होता है हरकत. Whatever happens, कुछ भी हो जाए, just listen, सिर्फ सुनना. With all your ears, अपने कान पूरे खुले रख के सिर्फ तुमने सुनना है. Then in an instant this sudden access of strength departed. फिर एक सेकंड लगा, उस शख्स की जो भी स्ट्रेंथ थी वो एकदम फिर गायब हो गई. And he drifted into the low, vague murmuring of a semi-delirious man. Again, फिर वो sick man की तरह आहिस्ता से बिस्तर में घुस गया अपने. From the hiding place, I heard the opening and the closing of the bedroom door. अब उस छुपने वाली जगह से मैंने क्या सुना? दरवाज़ा खुल रहा है और फिर बंद हो रहा है. I could imagine. मैं इमेजिन कर सकता that our visitor was standing by the bedside. कि विजिटर आ चुका है and looking down at the sufferer. और वो बीमार की तरफ देख रहा है. At last, आखिरकार, that strange hush was broken. वो जो खामोशी थी, strange hush, वो जो एक खामोशी थी वो एकदम टूट गई. जी तो बच्चों, हमने आज पढ़ी है हाफ स्टोरी और हम हैं इस वक्त कहानी के क्लाइमैक्स पे. दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है. अब जो क्यूरियस स्टूडेंट्स होंगे जस्ट लाइक मी, वो क्या करेंगे, फ़ौरन से अगली रीड कर लेंगे कहानी के भाई आगे क्या हुआ. बट यू नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन आपने इसको एक दफ़ा फिर रीड आउट करना है, मुश्किल वर्ड्स को एक दफ़ा पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कहानी क्या थी. ठीक है, इंशाल्लाह बाकी पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, खुश रहें, आबाद रहें. अल्लाह हाफ़िज़.